خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی، اس کا حقیقت حال تو خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ہم تو تیری تسبیح و تحلیل اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اس بات سے رب تعالیٰ کو جلال آ گیا، تو فرشتوں نے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش اعظم کا طواف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 7 پھیرے لگائے۔ رب تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آ گئی، تو حکم دیا زمین میں میرے لیے ایک مکان بناؤ، تاکہ جو بندے جن سے میں ناراض ہو جاؤں وہ اگر اس مکان کی پناہ لے اور اس کا طواف کرے تو میں راضی ہو جاؤں، جیسا کہ تم نے عرش اعظم کا طواف کر کے مجھے راضی کیا۔ پھر فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ اور خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، تو اس کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 بار بنایا گیا۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے اور کعبہ شریف انسانوں کا قبلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے کافی عرصے کے بعد آپ کی اولاد نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اس واقعے کے صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا، جس کا بیان قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کی چنائی کرتے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی مانگتے جاتے، اے ہمارے پالنہار، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس تعمیر کے صدیوں بعد مکہ شریف پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہوا، ان کی بادشاہت رہی، تو انہوں نے بھی اپنے زمانے میں کعبہ شریف کو واپس بنایا، کیونکہ وہ کافی پرانا اور مرمت کے قابل ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس علاقے پر بنی جرہم کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی سعادت حاصل کی۔ اس زمانے میں تعمیر کچی ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں تعمیر ہونے والے مکان و گھروں کی حالت 25 سے 50 سال بعد خراب ہو جایا کرتی تھی۔ بنی جرہم کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف قصی بن کلاب کو حاصل ہوا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے۔ یہ قریش کی پہلی تعمیر تھی۔ اس کے بعد اعلان نبوت سے پہلے تعمیر ہوئی، جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ اسی موقع پر حجر اسود کو دوبارہ دیوار میں لگائے جانے کے وقت پیدا ہونے والے ہنگامے کو اپنی حکمت سے بچا لیا۔ اس وقت فنڈ کی کمی تھی، اس لیے ایک حصہ چھوڑ دیا گیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ کربلا کے ہنگامی حالات کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا اور حتیم کو بھی شامل کر لیا۔ کعبہ شریف کے دروازے کو نیچا کر کے زمین کے برابر کر دیا اور پوربی و پشچمی دیوار میں 2 دروازے بنا دیے۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں حجاج بن یوسف مکہ کا گورنر بنا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور کچھ دنوں بعد ان کے بنائے کعبہ شریف کو بھی شہید کرا کر دوسری تعمیر کرائی اور زمانہ جاہلیت کی بنیاد پر اپنے حساب سے کام کروایا۔ حتیم کا حصہ باہر کر دیا، دروازہ اوپر لگوا دیا۔ لیکن علامہ عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف 5 بار ہوئی ہے۔ فرشتوں نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، قریش نے کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی اور حجاج بن یوسف نے کی۔ ان کے علاوہ دوسروں نے صرف ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرائی یا معمولی ترمیم کی۔ از سیر نو یعنی نئی بنیاد سے تعمیر نہیں کی گئی۔ آج جو خانہ کعبہ موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کا بنوایا ہوا ہے، جو کہ تقریباً 1400 سال پرانا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے ہوئی ہے: طور سینا، طور جیتا، جودی، لبنان اور ہیرا۔ دوستو، خانہ کعبہ شروع میں بھی توحید کا مرکز تھا اور آج بھی توحید کا مرکز ہے، مگر بیچ کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا جسے جہالت کا دور کہا جاتا ہے، جب اس میں بت پرستی کی جانے لگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کعبہ شریف میں بت پرستی کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹارگٹ پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ڈائریکٹ مل سکے۔